بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب۔ من نے پتہ نہیں کس سازش کے تحت ایک ڈرامہ رچایا اور اس کے بہانے پاکستان کی عوام پر حملہ کیا۔ کسی بھی نظامی اور انتظامی علاقے پر حملہ انہوں نے نہیں کیا، فوجی علاقے کو ٹارگٹ نہیں بنایا بلکہ عوام کو ٹارگٹ بنایا۔ ان عوام کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ محب الوطن ہیں، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان میں رہتے تھے۔ بس دشمن نے یہ جو کام کیا ہے اب اس کو منہ توڑ جواب ملنا چاہیے۔ عوام کا ہر لحاظ سے ہر طبقے کا تقاضا ہے فوج سے کہ اس کا بدلہ لیا ہے، اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، فوج کیا کر سکتی ہے اور عوام کیا کر سکتی ہے۔ ہم عوام کی طرف پہلے آتے ہیں۔ عوام کے 3 طبقے مؤثر اور یہ عوام کو گائیڈ کرتے ہیں، علماء ہیں، سیاسی لوگ ہیں اور صحافی حضرات۔ یہ 3 معاشرے کے مؤثر طبقے ہیں، یہ عوام کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ بعض کا زمین کو آسمان بنا سکتے ہیں، آسمان کو زمین بنا سکتے ہیں، حقائق کو تبدیل کر سکتے ہیں اور حقائق پر موٹیویشن لا سکتے ہیں عوام میں، سیاسی حضرات بھی۔ کیوں کہ یہ تینوں جو طبقے ہیں نا، تب ان کا بول بالا رہے گا جب پاکستان رہے گا۔ اب نواز شریف ہیں یا عمران خان ہیں یا زرداری ہیں، یہ لوگ تب حکومت کریں گے پاکستان جب پاکستان رہے گا۔ جب پاکستان ہی نہیں ہوگا یہ کہاں حکومت کریں گے؟ لہٰذا ان کو اس وقت اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور عوام کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرنی چاہیے۔ عوام کی رہنمائی جس طرح کی جائے گی عوام اسی طرح کرے گی۔ عوام تو ہماری بڑی پیاری ہے، عوام بڑی جافشانی دکھانے والی عوام ہے، تک و دو کرنے والی عوام ہے، اپنا سب کچھ لٹا دینے والی عوام ہے، لیکن بشرط ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی ہو۔ پھر علماء کے پاس ممبر ہے، محراب ہے اور ایسا تبلیغی ایسے مراکز ہیں کہ ان کا مخاطب ولولے والا ہے، جوش والا ہے، پاور والا ہے، طاقت والا ہے، ایمان والا ہے۔ وہ تو اتنے جذباتی اور احساساتی ہیں کہ کہیں عربی میں کچھ لکھا ہوا اور سمجھے کہ توہین ہے وہ میدان میں آ جائے، یعنی اتنے جذباتی ہیں۔ اب اسی جذبات کو مثبت طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، موٹیویشن لائی جا سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن بشرط ہے کہ ذاتی مفادات کو سائڈ پر رکھیں، بشرط ہے کہ وہ پرسنل جو انٹرسٹ ہیں ان کو سائڈ پر رکھیں، قومی مفادات کو مد نظر رکھیں۔ وہ شیعہ اور سنی کی بات نہ کریں، وہ پنجابی اور بلدی کی بات نہ کریں، وہ فرقہ گرائی کی بات نہ کریں، لیکن وہ قوم کو متحد کرنے کی بات کریں۔ کردار ادا کریں گے تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی ہتھیار نہ ہو۔ ہماری عوام اگر جذبے سے بارڈر کی طرف چل پڑے نا دشمن گھبرا جائے گا، لیکن بشرط کہ جذبہ ہو، بشرط کہ پاور ہو، بشرط کہ یہ علماء ان کو مثبت طریقے سے موٹیویشن ان کے اندر لائیں، لا سکتے ہیں۔ جب ممتاز قادری کو ورغلا کر کے گورنر پر حملہ کروا سکتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ دشمن کے خلاف کیوں کھڑا نہیں کر سکتے؟ بشرط کہ کوشش کریں، اسٹرگل کریں، عوام کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔
وہ اپنے چندے اکٹھے کر سکتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اینٹیں کا ڈھیر روڈ کے کنارے لگا کر کے، مسجد کا بہانہ بنا کر کے پیٹ پال سکتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن بشرطِ کوشش۔ تیسرے صحافی حضرات ہیں، ہم نہیں کہتے وہ اپنا کاروبار نہ کریں، بلیک میلنگ کے ذریعے پیسے اکٹھے نہ کریں، وہ اپنا کاروبار، لیکن اس وقت ملک کو ان کی ضرورت ہے، ان کے قلم کی ضرورت ہے، ان کی صحیح خبریں پہنچانے کی ضرورت ہے، ملک کو، عوام کو، قوم کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر صحیح کردار ادا کریں گے تو عوام آگے بڑھ کر کے ملک کا دفاع کریں گے۔ عوام کے علاوہ جو دوسری حکومت ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ ملک سے باہر نہیں جا رہا، حالانکہ اس ٹائم پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ 2 سال سے ٹینشن چل رہا ہے ایران کا، ان کے سفیر جو ہے وہ پورا ہفتہ ایک ملک میں نہیں گزارتا، ان کا وزیر خارجہ، یہ ان کا وزیر خارجہ ایک ہفتے سے زیادہ ملک میں نہیں رہتا، کبھی کس ملک میں جا رہا ہے، کبھی کس ملک میں جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا وزیر خارجہ، اس کو چاہیے کہ میدان میں آئے، حکومت کے دوسرے جو وزراء ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں، کوشش کریں، سٹرگل کریں، صحیح۔ اور پھر ان چیزوں میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں کو بریف کیا جائے، فضا بنائی جائے، تاکہ دشمن سفارتی حوالے سے ہم پر حاوی نہ ہو سکے، اور حقائق بتائے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، بلا اشتعال کیوں حملے کر رہا ہے دشمن ہم پر، کبھی میزائلوں کے ذریعے حملے کر رہا ہے، کبھی ڈرون کے ذریعے حملے کر رہا ہے۔ یہ اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ کہ جب بھی اس کی مرضی آتی ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور میلوں کا فاصلہ طے کر کے ڈرون اس کے ملک کے اندر جاتے ہیں، پنڈی تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف وزارتوں کا کردار ہے، اور مین کردار اس وقت 2 وزارتوں کا ہے، وزارت دفاع کا اور وزارت خارجہ کا، کیوں محاذ اس زمانے میں محدود نہیں ہے، فرنٹ لائن تک مختلف محاذ ہیں، ان سب پر آپ نے دفاع کرنا ہے۔ میڈیا کا اپنا محاذ ہے، ڈپلومیسی کا اپنا محاذ ہے، اور ملک کو، قوم کو حوصلہ دینا، ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرنا اپنا محاذ۔ سب محاذوں پر جب تک آپ نہیں رہیں گے، کہیں آپ کی کمزوری ہوگی، دشمن آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ عوام، حکومت اور فوج، خود فوج نے کیا کرنا اور کون سے ان میں نقائص ہیں، یہ جنگ کے بعد ہم نے دیکھنے ہیں، ابھی اس وقت نہیں چھیڑنا، ہم نے سپورٹ کرنا اپنی فوج کو، طاقت فراہم کرنی ہے، ان کو حوصلہ بڑھانا ہے، ان کا ہم نے ساتھ دینا ہے، اور فوج صحیح طریقے سے اس وقت لڑ سکتی ہے کہ جب عوام اس کے پیچھے ہو، اس کے ساتھ ہو، اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اس کو حوصلہ افزائی دے، اس کو ترغیب کرے، وہ اپنا کام کرے، عوام ان کو سپورٹ کرے۔ عوام جب سپورٹ کرے گی تو کیا ہے، دشمن ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اب یہ ہم پر کیوں فرض ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور محبت عمل سے ہوتی ہے، دفاع کر کے ہوتی ہے، تعاون کر کے ہوتی ہے، اتحاد سے ہوتی ہے، یعنی ہر وہ کام جو آپ کے وطن سے جڑا ہوا اس سے محبت کرنے۔ زبانی اگر صبح سے شام تک آپ کہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، اس کا فائدہ نہیں ہے، اور اس وقت ثابت کر سکتا ہے انسان کہ کتنی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں امرت البلدان بحب الاوطان، ملک ترقی کرتے ہیں وطن کی محبت سے، ان میں تعمیرات آتی ہیں کس سے؟ حب سے۔ پیغمبر گرامی
کئی بار مکہ کی طرف دیکھتے تھے، دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے واللہ ان لخیر اللہ الارض، کہ اللہ کی قسم مکہ بہترین جگہ ہے، احب اللہ، اللہ کی قسم میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، لولا اخرجت من کا ما خرجت، اگر مجھے زبردستی مکہ سے نہ نکالا جاتا میں کبھی نہ نکلتا۔ آپ بھی مجبوری کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، لیکن آپ کے دلوں میں محبت ہے اپنے وطن کی، اور اس محبت، وطن سے محبت کا ثبوت دیں، اس مٹی سے محبت کا ثبوت دیں۔ اس ملک نے آپ کو شناخت دی ہے، اس ملک کی وجہ سے آپ آگے بڑھے ہیں، اس ملک کی وجہ سے ترقی کی آپ۔ انسان مختلف حالات میں مختلف ممالک کی طرف جاتا ہے، سفر کرتا ہے، سفر اس کا تفریح بھی ہو سکتا ہے، علاج کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کاروبار کے لیے ہو سکتا ہے، روزگار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بیس ایک ہی ہوتی ہے، اس کی بیس ایک ہی ہوتا ہے، اس کا وطن ہوتا ہے۔ طرح طرح کی سہولتوں میں چلا جاتا ہے، بہترین ملکوں میں چلا جاتا ہے، لیکن جو محبت وطن سے متعلق اس کے دل میں ہوتی ہے وہ کسی اور ملک سے متعلق نہیں ہوتی۔ بس آپ کیا کریں، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا ہے، جس فیلڈ میں آپ کر سکتے ہیں، اپنے وطن کا دفاع کریں، تاکہ وہ آپ کی جو محبت ہے اس کا تقاضا پورا ہو سکے، اس کی لوازمات پوری ہو سکے۔ کہیں سوشل میڈیا میں آپ کی رسائی ہے، وہاں کردار ادا کریں، یا مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں کردار ادا کریں، پھر اور بعد میں جو حالات ہوں گے، مدد کی ضرورت ہوگی، آپ اس طرح جو ہے مدد کریں، تاکہ وہ جو آپ کی گردن پر حق ہے، فریضہ ہے، قرض ہے ملک کا، اس چکایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔